السلام علیکم دوستو، انفو والا میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مصدر کے بارے میں۔ دوستو، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اسم کے اقسام میں سے جامد کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج کے ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں مصدر کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مصدر کا مطلب ہوتا ہے اصل مطلب سورس، جہاں سے کچھ نکلتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کا یہ ایک جگہ ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے تو یہ جگہ کیا ہو گیا؟ مصدر دوستو۔ تو مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے اسم یا دوسرے لفظ نکلتے ہیں، دوسرے کلمات بنتے ہیں، اس اسم کو مصدر کہتے ہیں۔ جی ہاں، مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہا جاتا ہے۔ مصدر کی نشان کیا ہے دوستو؟ آخر میں کیا لگا ہوتا ہے؟ نا لگا ہوتا ہے۔ مصدر کے آخر میں کیا لگا ہوتا ہے؟ جیسے نا لگا ہوتا ہے، جیسے کھیلنا، کودنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا وغیرہ۔ تو مصدر کے ساتھ جب یہ علامت نہیں رہتی ہے تو ایکچولی میں وہ آپ کا امر کا کام دیتا ہے۔ جیسے پڑھنا سے، اگر جب پڑھنا میں مثال کے طور پہ جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا پڑھنا، تو پڑھنا سے جب ہم اس نا کو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پڑھ کیا ہو جائے گا؟ حکم کا کام دے رہا ہے، یہ امر کا کام دے رہا ہے۔ تو مصدر کے آخر میں کیا نشانی رہتی ہے؟ نا، اور جب نہ ہٹ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل امر، جیسے پڑھ۔ تو دوستو، ایک بات اور بھی یہاں سمجھنے والی ہے کہ مصدر وہ کلمہ ہے جو کہ بغیر زمانے کے فعل کا کام کرتا ہے، جیسے جس میں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا ہے، جسے پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارا کیا ہے؟ فعل ہے بغیر زمانے کے، جس میں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا ہے۔ دوستو، مصدر کے الگ الگ اقسام ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلا جو قسم ہے مصدر کا، وہ کس کے لحاظ سے ہے؟ بناوٹ کے لحاظ سے۔ جی ہاں، بناوٹ کے اعتبار سے مصدر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ مصدر اصلی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ مصدر جعلی۔ جی ہاں دوستو، بناوٹ کے اعتبار سے مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہو گیا مصدر اصلی، دوسرا ہو گیا مصدر جعلی۔ مصدر اصلی کو مصدر وجیہ بھی کہتے ہیں اور جعلی کو غیر وجیہ بھی کہتے ہیں۔ مصدر اصلی مطلب ایسے الفاظ، ایسے کلمات جس کو اہل زبان نے مصدر ہی بنایا ہو، مصدر ہی مانا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر اصلی، مصدر وجیہ۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے تعریف کو بھی یہاں پر کہ مصدر اصلی جسے اہل زبان نے مصدر بنایا ہو۔ جی ہاں، ایسے الفاظ جسے اہل زبان نے مصدر بنایا ہو، حقیقی مصدر وہ ہو گیا مصدر اصلی یا پھر مصدر وجہ۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جیسے آنا، کھانا، جانا، پڑھنا، یہ حقیقی مصدر ہے جس سے اہل زبان نے حقیقت میں سے مصدر ہی مانا ہے، مصدر ہی بنایا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ آنا، کھانا، جانا، پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے کیا ہو گئے؟ مصدر اصلی۔ یہ دوستو بناوٹ کے اعتبار سے دو قسم ہیں، جس میں اصلی اور جعلی ہے، یا وجیہ یا غیر وجیہ ہے۔ اس میں اصلی کیا ہو گیا؟ جسے مصدر بنایا گیا ہو اہل زبان کے ذریعے۔ دوسرا ہو گیا مصدر جعلی۔ مصدر جعلی ایسا مصدر یا مصدر غیر وجیہ، ایسا مصدر، ایسا اسم یا ایسا کلمہ جو دوسری زبان کے لفظ میں مصدر کی علامت لگا کر بنایا گیا ہو۔ جیسے مصدر کی علامت ہم نے کیا کہا؟ نا، یہ ہے مصدر کی علامت۔ تو اس میں اس لفظ کو یا اس علامت کو جب کسی دوسری زبان کے لفظ میں لگا کر اس کو مصدر بنایا جاتا ہے تو اسے مصدر غیر وجیہ کہتے ہیں۔ جیسے قبول سے قبولنا، قبول ایک لفظ ہے جس میں نا لگا کر مصدر بنایا گیا ہے، قبولنا۔ خرید ایک لفظ ہے جس میں نا لگا کر مصدر بنا گیا ہے، خریدنا۔
کفن ایک لفظ ہے جس میں نا بنا کر کفنانا بنایا گیا ہے. اب فلم ایک لفظ ہے جس میں الف اور نا بڑھا کر کیا گیا ہے, اس کو فلمانہ مصدر کیا گیا ہے. دوستو مصدر بناوٹ کے اعتبار سے دو قسمیں ہم نے دیکھ لیا, مصدر اصلی, مصدر جعلی. سمپل سا اس کا یہ ذہن میں رکھنا ہے, یہ بات رکھنی ہے کہ اصلی جسے حقیقی مصدر یا وجیہ مصدر کہہ سکتے ہیں, جس کو حقیقت میں مصدر مانا گیا ہو, جیسے کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لکھنا. اور مصدر جعلی جو دوسری زبان کا لفظ ہو, اس میں نا یا مصدر کی علامت بڑھا کر جو ہے اسے مصدر بنایا گیا ہو. یہ دو قسم ہے بناوٹ کے اعتبار سے. سارے مصدر کو دو قسم میں بانٹ دیا گیا, اصلی وجیہ. اب جو ہے ایک مصدر کی ایک اور قسم ہے جس سے دو قسم میں بانٹا گیا ہے, ایک مفرد اور مرکب. یہ ایک کلمہ یا دو کلمہ یا دو سے زائد کلمات کے اعتبار سے جو ہے مصدر کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے. ایک ہو گیا مصدر مفرد, ایک ہو گیا مصدر مرکب. مصدر مفرد کیا ہے کہ ایک ہی لفظ ہو, اس مصدر میں ایک ہی لفظ ہو, وہ مصدر مفرد ہے. اور مصدر مرکب جس میں مصدر دو لفظوں کو مل کر بنا ہو, اسے مصدر مرکب کہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اس کا. مصدر مفرد وہ مصدر ہے جس میں ایک ہی لفظ مصدر کا معنی دے. جی ہاں, وہ مصدر جس میں ایک ہی لفظ مصدر کا معنی دے. جیسے لکھنا, پڑھنا. یا دوستو لکھنا, پڑھنا, دوڑنا, اس میں ایک ہی لفظ ہے. جیسے لکھ, پڑھ, دوڑ, یہ ایک ہی لفظ ہے اور یہ ایک ہی لفظ مصدر کا معنی دیتا ہے, نہ مصدر کی علامت ہے. اگلی جو یہ ہے قسم ہے اس کی مصدر مرکب, یہ دو لفظوں سے مل کر مصدر بنے. اس میں کیا ہے, دو لفظوں سے مل کر مصدر بنے. جیسے مدد لفظ ہے اور کرنا ایک لفظ ہے, انصاف ایک لفظ ہے, کرنا ایک لفظ ہے, روشن ایک لفظ ہے, کرنا ایک لفظ ہے. تو مدد کرنا, انصاف کرنا, روشن کرنا, یہ سارے کیا ہو گیا, دو لفظوں سے مل کر مصدر کا معنی دے رہا ہے. اس لیے یہ کیا ہو گیا, مصدر مرکب. اگلی جو قسم ہے مصدر کی وہ معنی کے اعتبار سے ہے. دوستو معنی کے اعتبار سے پہلے ہم نے کیا دیکھی, بناوٹ کے اعتبار سے. دوسرا آپ کے مفرد اور مرکب کے اعتبار سے. تیسرا ہو گیا بناوٹ کے اعتبار سے. تو بناوٹ کے اعتبار سے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں, مصدر لازم, مصدر متعدی, دو قسمیں اس کے اعتبار سے بھی ہے. مصدر لازم کسے کہتے ہیں؟ مصدر لازم وہ مصدر جس کا فعل صرف فاعل پر تمام ہو جائے. یعنی مصدر لازم وہ مصدر جس کا فعل صرف فاعل پر تمام ہو جائے, یعنی جو صرف فعل سے اپنی بات کو مکمل کر لے, اس کے مفعول کی ضرورت نہ پڑے. جیسے رونا, سونا, برسنا, اٹھنا. جیسے احمد روتا ہے, تو یہاں احمد روتا ہے فعل کمپلیٹ ہو گیا, اس کا فعل فاعل احمد سے کمپلیٹ ہو گیا. سونا, وہ سو گیا, یہاں پہ سونا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا فاعل کے ساتھ. برسنا, پانی برسا, یہاں بھی جو ہے پانی فاعل کے ساتھ جو ہے برسنا مکمل ہو گیا. اٹھنا, حامد اٹھا, اب اٹھنا بھی جو ہے حامد فاعل پر مکمل ہو گیا. تو مصدر لازم وہ مصدر جس کا فعل, یعنی مصدر سے ہم فعل بناتے ہیں, رونا سے روتا ہے, رونے والا ہے, یا پھر رویا, یہ ہو گیا فعل. تو جس کا فعل صرف فاعل پر تمام ہو جائے, اسے مفعول کی ضرورت نہ پڑے, اسے کیا کہتے ہیں, مصدر لازم. اور اسی طرح مصدر متعدی کیا ہو گیا, وہ مصدر جس کا فعل فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے. یعنی جب ہم مصدر متعدی سے فعل بناتے ہیں, فعل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا فعل کیا کرتا ہے, فاعل پر مکمل نہیں ہوتا ہے, اسے مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے خریدنا, حامد نے خریدا. اب خریدا کیا, تو وہ مفعول کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ کیا خریدا. دھونا, اس نے دھویا یا محمود نے دھویا, کیا دھویا, یہاں ضرورت ہے. مارنا, زید نے مارا, کس کو مارا, یہاں پہ مفعول کی ضرورت ہے. دیکھنا, احمد نے دیکھا, کیا دیکھا, یہ مفعول کی یہاں پہ ضرورت ہے.
تو وہ مصدر جس کا فعل فاعل پر تمام نہ ہو اور اسے مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو اس مصدر کو مصدر متعدی کہتے ہیں۔ جا دوستو، مصدر کی 6 قسمیں یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اس کو ایک بار ہم سلسلے سے اوپر سے پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مصدر کیا ہے۔ جو مصدر جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں، کلمات نکلتے ہیں، اصل اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ سورس انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ مصدر کی جو ہے بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، مصدر اصلی، مصدر جعلی۔ مصدر اصلی یا وجہی جو ہے جسے اہل زبان نے مصدر بنایا ہو، جیسے آنا جانا، کھانا پڑھنا۔ مصدر جعلی غیر وجہی دوسری زبان کے لفظ میں مصدر کی علامت لگا کر مصدر بنایا گیا ہو، جیسے قبول سے قبولنا، خریدنا، کفنانا وغیرہ۔ اسی طرح مصدر مفرد وہ مصدر جو ایک ہی لفظ سے مصدر کا معنی دے، جیسے دوڑنا، لکھنا، پڑھنا۔ مرکب وہ مصدر جو 2 لفظوں سے مل کر مصدر بنے، جیسے مدد کرنا، انصاف کرنا، روشن کرنا۔ یہ ہو گیا مفرد مرکب کے اعتبار سے۔ اب معنی کے اعتبار سے کتنے 2 قسم ہو گئے، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ مصدر لازم وہ مصدر جس کا فعل صرف فاعل پر تمام ہو جائے، جیسے رونا، سونا، برسنا، اٹھنا۔ مصدر متعدی وہ مصدر جس کا فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، جیسے خریدنا، دھونا، مارنا، دیکھنا۔ تو دوستو مصدر کی کل کتنے قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں ہو گئی۔ مصدر کی کل کتنے قسمیں ہو گئی؟ 6 قسمیں۔ یہ ہو گیا اصلی یا وجہی، جعلی یا غیر وجہی، مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ اگر صرف سوال یہ رہے کہ مصدر کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم وہاں پہ جواب کیا دیں گے؟ مصدر کی 6 قسمیں ہیں۔ صرف سوال اگر رہے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب کیا ہو جائے گا؟ مصدر کی 6 قسمیں ہیں۔ لیکن اگر سوال رہے بناوٹ کے اعتبار سے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں تو ہمارا جواب کیا ہو جائے گا؟ 2 قسمیں ہیں۔ اسی طرح اگر سوال ہو معنی کے اعتبار سے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب ہو جائے گا 2 قسمیں ہیں۔ اسی طرح مفرد و مرکب کے اعتبار سے جو ہے مصدر کی کتنی قسمیں ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری ہو جائے گی 2 قسمیں ہیں۔ کل ملا کر مصدر کی 6 قسمیں ہیں۔ دوستو مصدر کے بیان میں ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کیا ہے کہ حاصل مصدر۔ جا دوستو، حاصل مصدر کیا ہے؟ وہ اسم جو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کا معنی دے۔ ایسا اسم جو کہ مصدر تو نہیں ہے لیکن وہ مصدر کا معنی دیتا، جیسے چہکنا سے چہک، چہکنا سے چہک، گھبرانا سے گھبراہٹ۔ یہ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ چہکنا سے چہک، گھبرانا سے گھبراہٹ، یہ حاصل مصدر ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو، اس کو ذہن نشی کر لیں گے۔ وہ اسم جو مصدر نہ ہو لیکن مصدر کا معنی دے، جیسے چہکنا سے چہک، گھبرانا سے گھبراہٹ۔ اس طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے جو ہے حاصل مصدر کیا ہے؟ اس میں آپ کو آپشن دے دے گا، گھبرانا، چہکنا، گھبراہٹ، چہک، مہکانا سے مہک۔ اس طرح سے آپ کو حاصل مصدر کے جو ہے آپشن ملیں گے، تو جو صحیح ہوگا وہ آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ دوستو امید ہے کہ اسم مصدر کا یہ بیان پوری طرح سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ہمارا سبسکرائب ضرور کریں۔ اسم جامد جو کہ اسم کی قسم ہے، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اسے بیان کیا ہے، تو اسم جامد سے متعلق آپ ہمارا جو ہے ویڈیو نمبر 1 ہے اسے آپ دیکھ لیں گے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوستو۔ اس میں آپ کو اسم کی جو ہے اسم جامد کی مکمل تفصیل جو ہے آپ کو مل جائے گی اس میں۔ اس کے بعد اسم مصدر، اگلا جو ویڈیو ہمارا ہوگا دوستو وہ اسم مشتق کے بارے میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔